بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، آج میں آپ حضرات کے سامنے نہایت اولو العزم پیغمبر، جس کا قرآن پاک میں 3 سورتوں میں ذکر آیا ہے، سیدنا حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے حالات اور ان کا قرآنی واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس پر بھی تبصرہ ہوگا. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہے. آگے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یونس علیہ السلام کی اللہ نے گرفت کی، پکڑ کی تھی. ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے قید کر دیا تھا یونس علیہ السلام کو. یہ مصیبت، یہ امتحان کی گھڑی یونس علیہ السلام پر کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے جس بستی والوں کے پاس بھیجا تھا دین کی دعوت دینے، ایمان و توحید کی دعوت دینے کے لیے، وہ بستی نینوا کہلاتی ہے. عراق کا ایک مشہور شہر ہے موصل. موصل کے علاقے میں ایک بستی ہے نینوا، جو دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے پر آباد ہے. اسی بستی میں حضرت یونس علیہ السلام دین کا کام کرتے تھے. تقریباً 40 سال تک لوگوں کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ کفر و شرک پر بضد اٹل رہے، یونس علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے. بالآخر یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پیشین گوئی کر دی کہ 3 دن کے بعد تم سب پر اللہ کا عذاب آئے گا. اب یونس علیہ السلام تو سچے نبی تھے، ہر نبی سچے ہی ہوتے ہیں. یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا. لوگ پھر بھی جھٹلاتے رہے. یونس علیہ السلام اللہ کے عذاب کے ڈر سے، جیسا کہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے، کبھی اللہ اپنے حکم سے نیک لوگوں کو نکلنے کا آرڈر دیتے ہیں اور کبھی اللہ نیک لوگوں کو بچا لیتے ہیں. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے حکم دیا راتوں رات آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنا شہر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا. تو یونس علیہ السلام عذاب الہی کے خوف سے شہر چھوڑ کر باہر چلے گئے. لوگوں نے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کیا. پتہ چلا کہ یونس علیہ السلام اب ہمارے سماج میں نہیں ہے، وہ تو غائب ہو گئے ہیں. اب لوگوں کو یقین ہو گیا اور یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ایک نبی اگر شہر یا گاؤں چھوڑ دیں تو یہ بڑے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے، کیونکہ جب نبی کی موجودگی کسی شہر میں ہو تو اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے، اور نبی شہر چھوڑ کر چلے جائیں تو اللہ کا عذاب یقینی ہے. اور عذاب کے آثار بھی دکھلائی دینے لگے. ایک ابر، کالا ابر بادل چھایا. لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب تو جس عذاب کی پیشین گوئی کی گئی ہے وہ عذاب ہمارے سروں پر ہے. سارے لوگ اکٹھے ایک میدان میں پہنچ گئے، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی اس میدان میں لا اکٹھا کیا، اور سب لوگوں نے دہاڑا مار کر رونا شروع کر دیا. آہو واویلا کی،
اور لوگوں نے متفقہ فیصلہ کیا، اللہ سے عہد و پیمان کیا کہ اے اللہ یونس علیہ السلام سے اگر دوبارہ ملاقات ہو جاتی ہے ہم سب اکٹھے ایمان لے آئیں گے، یونس علیہ السلام کی عزت کریں گے، ان کی تصدیق کریں گے۔ پھر توبہ طائب کی پوری قوم نے، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا، حالانکہ یہ اللہ کا جو اصول ہے اس کے خلاف ہے۔ یہ جب اللہ کا عذاب کسی قوم پر آ جاتا ہے اور عذاب کے آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب واپس نہیں ہوتا، یہ صرف اس بستی والوں کی خصوصیت ہے۔ قرآن نے صراحت کی ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، یہ صرف اس بستی والوں کی قسمت تھی، یونس علیہ السلام کی قوم کی قسمت تھی کہ عذاب کے آثار ظاہر ہونے پر بھی توبہ طائب کرنے کے بعد اللہ نے عذاب کو واپس لے لیا، ورنہ پچھلی قوموں میں لوگ عذاب کے آثار دیکھ کر بھی اور ہٹ درم ہو جاتے تھے، ضدی بن جاتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے، عذاب آتے آتے بھی لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ بہرحال یونس علیہ السلام تو باہر چلے گئے تھے، کسی طرح سے پتا چلا کہ میری قوم سے اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا ہے۔ اب یونس علیہ السلام دوبارہ بستی میں آنا چاہیں تو بستی والوں کا ایک اصول بنا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص مکمل جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب یونس علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے عذاب کی پیشین گوئی دے گئے تھے، اللہ ہی نے بتایا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ اب اگر یونس علیہ السلام اپنے خیال میں اگر وہ بستی میں واپس آتے ہیں تو وہ لوگ جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے، یونس علیہ السلام تو یہ سوچ رہے ہیں۔ اب عجیب کشمکش تھی، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ اب آپ نے آگے بڑھنا ہے یا پیچھے بستی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہاں پر ایک اجتہادی خطا ہو گئی جو کہ گناہ نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے سوچ لیا، سمجھ لیا، فیصلہ کیا کہ اب ہمیں دوسرے شہر کی طرف چلنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، یہ اللہ نے گرفت کر لی اس بات پر کہ ابھی میں نے کوئی حکم نازل نہیں کیا کہ آپ نے آگے جانا ہے یا پیچھے بستی کی طرف پلٹنا ہے، صرف اتنی سی بات سے جو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا اس کو۔ لیکن اللہ بڑے بڑوں کی چھوٹی سی حرکت پر بھی اللہ گرفت کرتے ہیں، امتحان لے لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں 13 سال رہے ہیں نبوت کے بعد، اللہ کا حکم جب تک نہیں ملا مدینے کی ہجرت کی طرف آقا نے قدم نہیں بڑھائے۔ جبکہ دیکھو 13 سالہ مکی دور نبوت کے بعد والا دور مشکل، پریشانی اور مصائب سے گھری ہوئی زندگی تھی۔ آپ اور آپ کے ماننے والے اور بنی ہاشم کو پہاڑیوں کی ایک گھاٹی میں جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے قید کر دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے مکی دور میں 2 بار صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ سن 11 نبوی کی بات ہے، آپ علیہ السلام حج کے موسم میں لوگوں کو دعوت دین دیتے تھے، مدینے سے 6 لوگ آئے تھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، ایمان قبول کیے۔ پھر دوسرے سال 12 لوگ آئے تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ پھر تیسرے سال جس سال آپ نے ہجرت کرنی تھی اس سال حج کے موسم میں 73 مرد اور عورتوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مدینہ شریف آنے کی دعوت بھی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مدینہ منورہ کا ہر گھر نور ایمان سے روشن ہو گیا تھا، پورے مدینے میں ایک نور ایمانی کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ لیکن ہمارے نبی چاہتے بھی تھے کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں، لیکن کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کو اجازت دے دی ہجرت کر جاؤ، اور وہ رات بھی آئی جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے کہ دشمنان آپ کے گھر کا محاصرہ ننگی تلواروں کو ساتھ میں لے کر کیے۔ لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، جو دشمن لوگ پوری رات نبی کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، پورا کا پورا عملہ
وہ لوگ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ نبی کے گھر میں گھس کر نعوذ باللہ شہید کریں. عربوں کی یہ عادت تھی, یہ خصلت تھی کہ کسی بھی فیملی گھر میں اور زنانہ گھر میں داخل ہونا عار سمجھتے تھے, چھوٹا پن محسوس کرتے تھے, گھٹیا حرکت تصور کرتے تھے. لہٰذا نبی کے گھر میں گھسنا گوارا نہیں کیا, نبی کے گھر کے باہر ہی پہرا دیتے رہے کہ نبی نکلیں گے نعوذ باللہ شہید کر دیں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں اٹھے اور سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر میں گئے, سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے, اور ایک مٹھی کنکری اور مٹی پھینکی, فرشتوں کے ذریعے سے دشمنوں کی آنکھوں میں ڈلوایا ہے. پھر آپ ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں 3 دن چھپے, پھر مدینے کی ہجرت کی. لمبا واقعہ ہے. تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے نبی 13 سال تک اللہ کے پرمیشن کے بغیر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی, 13 سال انتظار کرتے رہے. حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں, ایک ذرا سی سمجھو مس اور غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی اجتہادی طور پر, کہ اللہ کا آرڈر نہیں آیا تھا کہ کدھر جانا ہے, بس اللہ نے امتحان لے لیا. امتحان کیا لیا؟ یونس علیہ السلام آگے گئے. ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلک المشحون. بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں. اس وقت یاد کرو جب یونس علیہ السلام بھری کشتی کی طرف چلے گئے. یونس علیہ السلام چونکہ وہ لوگ دریا کے کنارے آباد تھے, تو یونس علیہ السلام رات کے اندر گئے ابتدائی شب میں, تو دیکھا کہ ایک کشتی چلنے کے لیے تیار ہے, کشتی بھری ہوئی ہے. ابق نہ اباق سے ہے, عربی میں اباق کہتے ہیں ایسے غلام کو جو آقا سے بھاگ گیا ہو. تو یونس علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ابق, کہ یونس علیہ السلام بھی مجھ سے روٹ کر بھاگ گیا, بھاگا ہوا غلام ہے یونس علیہ السلام. تو یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی جب آگے بڑھی, کشتی ہچکولے کھانے لگی اور طوفان کا اثر معلوم ہونے لگا. ملاح نے کہا کہ ایک شخص کو دریا میں کودنا پڑے گا, کیونکہ جب تک ایک شخص دریا میں نہیں کودے گا تو سب کا بچنا مشکل ہے. اب وہ کودے گا کون؟ یا ایک قول یہ ہے کہ ملاح نے کہا, جہاز کے کپتان نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ نیا مجرم کوئی سوار ہو گیا ہے کشتی میں, جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے, روٹ کر آ گیا ہے. جلدی بتاؤ وہ کون ہے, اسے ہم دریا میں ڈالیں گے. اب اپنا نام کون ظاہر کرے؟ نیچے موت دکھائی دے رہی ہے, اور دریا میں کودنا کیا, دریا میں ڈوبنا ہے, وہ موت ہی ہے. اب کوئی اپنا نام کیوں ظاہر کرے گا؟ تو فیصلہ ہوا کہ قرآن اندازی کیا جائے. قرآن اندازی کسے کہتے ہیں؟ چند آدمی ہیں, مثلا 10 آدمی ہیں, ایک شخص کو انعام دینا ہے یا ایک شخص کو کوئی کام سونپنا ہے, تو کیسے اس شخص کا انتخاب ہوگا, کیسے اسے چنا جائے, وہ کون ہے جس کو یہ کام سونپا جائے, یا کون ہے جسے یہ انعام دیا جائے؟ تو کاغذ میں یا پرچی میں سب کا نام لکھ کر ایک پرچی کو اٹھایا جاتا ہے. اس پرچی میں 10 میں سے جس کا نام آیا تو اسے کہتے ہیں قرآن اندازی کرنا. چنانچہ جہاز کے کپتان نے ایسا ہی کیا, قرآن ڈالا تو قرآن میں سیدنا یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا. یہ اللہ کی مشیت تھی. لوگوں نے کہا نہیں آپ کو ہم نہیں ڈال سکتے. ہو سکتا ہے کشتی والے آپ کو پہچانتے ہوں, یا آپ کے عادات سے اور آپ کی خوبصورتی سے یا آپ کے روب کی وجہ سے, نورانیت کی وجہ سے ایسا کہا ہو. تو 3 مرتبہ مسلسل قرآن ڈالا گیا, تینوں مرتبہ آپ کا ہی نام آیا. دیکھو قرآن کے ذریعے سے, قرآن اندازی کے ذریعے سے, پرچی نکالنے کے ذریعے سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ پرچی نکالنے کے ذریعے سے کسی کو چور ثابت کر دیا جائے, یا کسی کو ملزم ٹھہرا دیا جائے, کسی کو مجرم بنا دیا جائے. یہ جائز نہیں ہے. قرآن اندازی اس وقت جائز ہے کہ ایک جائز کام کے کئی پہلو نکلتے ہوں. مثلا ایک شخص کی 1 سے زائد بیویاں ہیں, وہ سفر میں جا رہا ہے, اسے اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو لے جاؤ سفر میں, مکمل اختیار ہے. لیکن بیویوں کی دلجوئی کے لیے اب 2 یا 3 بیویوں میں قرآن اندازی ڈالا جائے, جس کا نام نکلے اسے سفر میں لے جائے. یہ جائز ہے. جائز کام کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں ان میں آپ
قرآن اندازی کر سکتے ہیں. مثلا ایک کمپنی کا مالک ہے, 10 نوکر کام کرتے ہیں, دل میں آیا کہ چلو ایک کو عمرے میں بھیج دیتے ہیں. کسے بھیجا جائے؟ چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں, پرچی ڈال دی, اس کا نام نکلے اس کو بھیج دیتے ہیں. جائز کام میں جب پہلو نکلتے ہوں مختلف تو وہاں قرآن ڈالا جاتا ہے, جائز ناجائز میں ہرگز نہیں. تو یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو ملزم نہیں ٹھہرایا گیا تھا, بلکہ کسی ایک کو نکالنا تھا کشتی میں سے تاکہ سب کی جان بچ جائے. ایک شخص کی جان جاتی ہے, اس کے بدلے میں سب بچ جائے تو سودا سستا ہے. یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے دریا میں پھینک دیا. یا ایک قول یہ ہے کہ خود سے چھلانگ لگا دی. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. یونس علیہ السلام بھی قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور وہ ملزم ٹھہرائے گئے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ. ایک امتحان تو یہ ہو گیا کہ قرآن میں آپ کا نام نکلا, چھلانگ لگائی. جیسے ہی چھلانگ لگائی ایک بہت بڑی مچھلی, ویل مچھلی کہہ لیں, اپنا بڑا سا منہ کھول کے انتظار میں ہے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ. حوت عربی میں کہتے ہیں بڑی مچھلی کو, اور نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں. چنانچہ آپ کا لقب ہے وَذَنُّونَ, مچھلی والے نبی, اور حوت کے معنی میں بھی بڑی مچھلی ہے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ. یونس علیہ السلام کو مچھلی نے لقمہ بنا لیا, ایک ہی لقمے میں اندر بڑی مچھلی. اور ایسی مچھلیاں ہیں, چنانچہ ویل مچھلی اور نیلی مچھلی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 100 فٹ تک لمبی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے, اور 200 ٹن اس کا وزن ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے 100 فٹ لمبی مچھلی ہے تو ایک زندہ انسان کو نگلنا کون سی بڑی مشکل بات ہے, آرام سے نکل سکتی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جو جدید تحقیقات ہے نا, اس پیٹ کے اندر آدمی صحیح سالم کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور گرم آکسیجن بھی ملتی ہے. چند گھنٹے تک انسان زندہ بھی رہ سکتا ہے اگر بڑی ویل مچھلی نے کسی کو نگل لیا ہے. بہرحال یہ موضوع نہیں ہے, آگے بتاؤں گا. یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی نگل گئی. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. یونس علیہ السلام کو مچھلی نے لقمہ بنا لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. یونس علیہ السلام کہ اللہ میں نے غلطی کر دی, میں قابل ملامت ہوں کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں نے ہجرت اور سفر شروع کر دیا. آگے قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رب کی تسبیح بیان نہ کرتے, قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نکلنا ممکن نہیں تھا. یونس علیہ السلام وہیں رہتے, وہیں ان کی قبر بن جاتی. اور دوسری آیت میں ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یونس علیہ السلام جب اندر گئے احساس ہوا کہ میں تو مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوں, تاریکی کے اندر ہوں. قرآن نے کہا فِي الظُّلُمَاتِ, اندھیروں میں پکارا. ایک اندھیرا نہیں, اندھیروں میں پکارا. رات کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, سمندر کے گہرائی اور وہاں کی تاریکی کا اندھیرا. کیسا ڈراؤنا منظر ہوگا. ایک آدمی کو یہ احساس ہو کہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا گیا جہاں سے نکلنا بظاہر ناممکن ہے, پھر سمندری تاریکی ہے, رات کی تاریکی ہے, کیا کرے وہ. تو وہاں خیال آیا اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. یونس علیہ السلام کی پاکیزہ تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے ہر عیب سے. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی ظالم ٹھہرا. انی کنت من الظالمین, میں ہی گنہگار ہوں, میں ہی ظالم ہوں. یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی پکار کو اللہ نے سن لیا. کب تک رہے پیٹ میں؟ ایک قول یہ ہے کہ 40 دن رہے, جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ 20 دن رہے. تیسرا قول یہ ہے 7 دن رہے. چوتھا قول یہ ہے کہ 3 دن رہے. اور پانچواں قول یہ ہے کہ کم سے کم 8 گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہے. کسی ایک کو کلیئر نہیں کیا ہے قرآن و حدیث نے کہ کتنا رہے. یہ اقوال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. 8 گھنٹے, 3 دن, 7 دن, 20 دن یا 40 دن. اب یونس علیہ السلام وہاں سے پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ تسبیح ہے جسے صرف یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں کیا گیا ہے. انہی آیات کے اخیر میں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ فرمایا
کہ یہ تسبیح صرف حضرت یونس کے لیے خاص نہیں، بلکہ مصیبت زدہ مومن بھی اگر اس تسبیح کو پڑھے گا تو اللہ اس مومن کو بھی نجات بخشے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو مصیبت زدہ ہو، غم کا مارا ہو، بیمار ہو اور ایسا لا علاج مرض ہو، اگر وہ اپنی بیماری میں 100 دفعہ اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے تو اگر اس کا اسی بیماری میں انتقال ہو جاتا ہے تو شہیدوں جیسا ثواب ملے گا، اور اگر شفا یاب ہو جاتا ہے تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی مبارک تسبیح ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، جب تسبیح بیان کی تو اللہ نے مچھلی کو الہام کیا۔ اللہ کا حکم تو ہر مخلوق پر ہے، اور مچھلی کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ یونس علیہ السلام یہ تیری غذا نہیں ہے، خوراک اور روزی نہیں ہے، یہ آپ نے حفاظت کرنی ہے، یہ قید خانہ ہم نے بنایا ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو چٹیل میدان میں اگل دیا۔ عرا کہتے ہیں بڑا وسیع چٹیل میدان کو۔ وَهُوَ سَقِيمٌ، اس حالت میں اگل دیا اس مچھلی نے کہ یونس علیہ السلام بیمار تھے، مزمحل ہو گئے تھے، لاغر ہو گئے تھے، اور تفسیر میں ہے کہ جلد اور چمڑی یونس علیہ السلام کی اس طرح ہو گئی جیسے نو مولود بچہ ہو، آج ہی پیدا ہوا ہو، بالکل حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک کدو کا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ایک بیل دار درخت پیدا کیا جس میں بیلیں ہوں۔ کدو کا درخت علماء تفسیر لکھتے ہیں وہ اللہ نے پیدا کیا۔ آنن فانن، وہ درختوں کی شکل میں اختیار ہو گئے وہ بیل، اور ان کے پتے یونس علیہ السلام پر سایہ فگن ہو گئے، وہاں آرام کیا یونس علیہ السلام نے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جلد شفا یابی عطا فرمائی۔ کدو یہ بڑی مفید سبزی ہے جسے عام طور پر ہم لوگ کھاتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبزی بہت زیادہ پسند تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اللہ کے نبی کو کہ ہانڈی میں کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ آپ کدو شریف تلاش کر رہے ہیں، تو اسی دن سے مجھے بھی رغبت ہو گئی اور مجھے بھی کدو بہت زیادہ پسند ہونے لگی۔ کدو کے اندر اطباء لکھتے ہیں بہت سارے فوائد ہیں، جسے ذیابطیس کی بیماری ہے، پیشاب میں جلن ہے تو وہ کدو کا استعمال کرے، اور اطباء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جسے رات میں کروٹیں بدلتے رات گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی، نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے، وہ روغن کدو کا تیل جو آج مارکیٹ میں ہے، پہلے تو بہت مشکل سے تیل نکلتا تھا، اب تو چند منٹوں میں مشینوں سے کدو کا تیل نکلتا ہے۔ روغن کدو کا تیل 1 چمچ کھائے اور 1 چمچ سے پورے سر میں گدی تک مالش کرے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسی گہری نیند آئے گی کہ نیند کی گولی وہ بھول جائے۔ اللہ نے ایسے فوائد رکھے اس میں۔ تو کدو کے پتوں کے سائے تلے یونس علیہ السلام صحت یاب ہو گئے، اور پھر اللہ نے حکم دیا اب جاؤ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اللہ نے کہا پھر اسی بستی کی طرف جاؤ، وہ ایسی بستی ہے جس میں 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگ ہیں۔ یونس علیہ السلام جب بستی کی طرف آئے، لوگوں نے استقبال کیا، اور بہت سارے لوگ جو ابھی بھی ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مدت تک مہلت دی، وہ لوگ عیش و آرام میں مبتلا رہے، اللہ کا پھر عذاب نہیں آیا جب تک وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، میرٹھ شہر کے اندر ایک رسالہ، ایک شمارہ نکلتا تھا جس کا نام تھا الحرم۔ یہ 1959 جنوری 1959 کا ماہانہ شمارہ تھا، رسالہ نکلتا نا ہر مہینے، تو میرٹھ شہر سے نکلتا تھا، 1959 جنوری کا ہے یہ۔ اس سے 1 سال پہلے کا یہ واقعہ اس رسالے میں لکھا ہے کہ خاک لینڈ کے اندر ایک جہاز شکار کر رہا تھا، تو جہاز کا کپتان ملاح جہاز سے پھسل کے نیچے گر گیا، ایک ویل مچھلی نے اس کو نگل لیا۔ بڑی تفتیش ہوئی، سب حیران ہوئے، چونکہ وہ لوگ ماہی گیر تھے، شکاری تھے۔ بڑی مشکل کے بعد، بڑی کٹھنائی کے بعد
اسی ویل مچھلی کا شکار کر لیا، پکڑ لیا. پھر سبھی لوگ کلہاڑی کے ذریعے سے چیرتے رہے. 2 دن کے بعد وہ مچھلی پکڑی گئی تھی. پیٹ کے اندر سے حرکت محسوس ہوئی. جب اور چیرا گیا تو اس سے اسی کا دوست ملا، جہاز کا کپتان جس کا نام بارکلے تھا، اس شمارے میں لکھا ہے، وہ زندہ نکلا. چربی اور خون کے اندر لتھڑا ہوا، اندر کی شعاؤں کے ذریعے سے اور اندر کی حرارت کے ذریعے سے اس کا جلد اور چمڑی سفید ہو گئی. تو جب وہ باہر نکلا تو اس نے، جب وہ صحت یاب ہوا 14 دن کے بعد، لکھا اور کہا، بیان دیا کہ میں جب اندر گیا مچھلی کے پیٹ میں تو بہت ایسا لگ رہا تھا وسیع کمرہ ہے، بڑا سا، اور اس کی دیواریں ہیں چربی دار دیواریں. اس کو میں نے چھوا بھی. پھر جب بھی میں سانس لیتا تو میرے جسم کے اندر ایک حرارت، ایک گرمی محسوس ہوتی تھی. ماہرین نے لکھا ہے کہ ویل مچھلی کے اندر جو ٹمپریچر ہے گرمی کا 104 ڈگری ہے. یہ کوئی بہت بڑی ڈگری نہیں ہے. 104 عام انسانوں کے بخار کی ڈگری ہوتی ہے ٹمپریچر. تو اس میں انسان کچھ ساعت تک زندہ رہ سکتا ہے. پھر کمزوری محسوس ہوئی. پھر لکھتے ہیں کہ پھر مجھے نہیں معلوم میں کہاں گیا. جب میں ہوش میں آیا تو میں کپتان کے کمرے میں تھا. اس مچھلی کا ذکر، ویل مچھلی کا، جسے عنبر بھی کہا جاتا ہے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک بار صحابہ کرام کو مل چکی ہے. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 300 کا قافلہ تھا. یہ لوگ بھوکے پیاسے درختوں کے پتے چباتے تھے، نڈھال ہو گئے بھوک سے. اللہ نے خوراک بھیجی. ساحل سمندر پر دیکھا ہے بہت بڑی مچھلی ہے جس کا نام عنبر ہے. اس مچھلی کو 300 لوگوں نے 18 دن تک کھایا. بتاؤ کتنی بڑی مچھلی ہو. 18 دن تک کھایا. اس مچھلی کی آنکھ کو نکالا تو آنکھ کا جو حلقہ تھا، جو گڑھا تھا، اس میں 13 لوگ بیٹھ گئے. اس مچھلی کا ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہے. اور آج بھی اس مچھلی کی یہ خصوصیت ہے کہ دواؤں میں عنبر کا استعمال ہوتا ہے. یہ عنبر اس کا فضلہ ہے. اور جو خوشبو ہم استعمال کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، 2 طرح کی خوشبو اور عطر ایسی ہے جو سب سے زیادہ کامیاب، مہنگی عطر، مہنگی خوشبو اور دیر پا ہے. ایک تو مشک ہے جسے اللہ نے ہرن کے اندر پیدا کیا ہے، اور دوسرا عنبر ہے جسے ویل مچھلی کے اندر جب وہ الٹی کرتی ہے، قے ہوتی ہے، مچھیرے اس کو اٹھاتے ہیں اور 1 کلو 1 کروڑ روپے میں بیچتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم لوگ جو عطر استعمال کرتے ہیں نا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ عطر نہیں ہے. یاد رکھو، یہ عطر نہیں ہے، یہ وہ خوشبو نہیں ہے. عطر کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ایک جھونکا آیا آپ کی خوشبو غائب ہو گئی. 5 منٹ پہلے جو ہم نے عطر لگائی تھی، 5 منٹ کے بعد پتہ ہی نہیں ہم نے کوئی خوشبو بھی استعمال کی تھی. اصلی عطر مشک ہے، پھر عنبر ہے، اس کے بعد اور بھی درجات ہوں گے. لیکن ہم لوگ جو لگاتے ہیں 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ والا عطر، جس عطر کی قیمت کروڑ روپیہ کلو ہے، ظاہر سی بات ہے وہ عطر آپ کو 100-200 میں نہیں مل سکتی. اس کا عکس بھی نہیں ملے گا. یہ مصنوعی چیزیں ہیں. یہ پولٹری مرغی کی طرح ہے جس کے اندر کوئی دم نہیں ہے. بہرحال یونس علیہ السلام کے واقعے سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے، ہمیشہ بندہ بن کر رہیں. ہمارا کام ہے بندہ بن کر رہنا، رب کی پاکی بیان کرنا. ہم کتنوں ہی اولوالعزم لوگ بن جائیں، بہت زیادہ متقی بن جائیں، لیکن ہر غلطی کا اعتراف ہمیں کرنا ہے. یہ حضرت یونس علیہ السلام کے سبق سے ہمیں ملتا ہے. ہمارا کام ہے مانگنا، اے اللہ ہمیں حلال روزی دے دے. اللہ کا کام ہے تمہیں دوں یا نہ دوں، یہ تو اللہ کا کام ہے. تمہارا کام ہے ملے تو بھی مانگو، نہ ملے تو بھی مانگو. اے اللہ عذاب قبر سے بچا دے. اللہ کہتا ہے تم مانگتے رہو، تمہارا کام ہی ہے غلامی کرنا، تمہارا کام ہی ہے بندہ بن کر رہنا. عذاب قبر سے بچاؤں تو بھی مانگنا، نہ بچاؤں تو بھی مانگنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی. کب تک دعا کروں؟ بھئی دعا قبول ہونا نہ ہونا یہ تمہارا میٹر نہیں ہے. یہ ہمارا میٹر نہیں ہے کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کا میٹر ہے. ہمارا کام ہے دعا مانگنا، مانگ لیا، قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام. ہمارا کام ہے بندہ بن کر رہنا، بس غلام بن کر رہو. اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.